پر جس طریقے سے پال نے حضرت مسیح علیہ السلام کے دین کا حلیہ بگاڑا اور اس کی اصل روح جو ہے توحید، اس کو ختم کر کے تثلیث، انسان پرستی، الوہیت مسیح کا عقیدہ جو ہے وہ رگ رگ میں جاری ساری کر دیا، اسی طرح یہاں الوہیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ رائج کیا گیا۔ یہ خیال بھی عام کیا گیا کہ حضور کا انتقال نہیں ہوا ہے، حضور تو صرف پوشیدہ ہو گئے ہیں، ظاہر ہوں گے۔ یہ بھی بات بٹھا دی گئی کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے اور وہ وصی ہی اس کا جائز وارث ہوتا ہے اور وہ معصوم ہوتا ہے، اور حضور کے وصی جو ہے وہ تو حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ ہے اصل وارث خلافت کے، وہ ہے جائز حقدار خلافت کے۔ یہ سب کچھ جو نظام اب تک چل رہا ہے یہ غاصبانہ نظام ہے، یہ تو لوگوں نے حقدار کا حق تلف کر کے ظالمانہ اور غاصبانہ ایک نظام قائم کیا ہے، اور پھر اس سارے فلسفے کو عام کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے، ایک انریسٹ اور بے چینی کریٹ کرنے کے لیے یہاں وہاں کی برائیاں، وہاں یہاں کی برائیاں، عراق میں ہے تو مصر کے گورنر کی برائیاں ہو رہی ہیں، اور شام میں ہے تو کہیں کسی اور جگہ کے گورنر کی برائیاں ہو رہی ہیں۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں انسانی ذہن کی یہ ایک کمزوری ہے، وہ بھلی بات مشکل سے قبول کرتا ہے، بری بات کو فوراً قبول کرتا ہے۔ آپ کے بات اگر کوئی شخص اچھی بات کہے گا تو اس کو ماننے والے کم ملیں گے، اور اگر آپ کے بارے میں کوئی بری بات مشہور کر دی جائے تو وہ جنگل کے آگ کی طرح پھیلتی چلی جائے گی۔ یہ فطرت انسانی ہے، کمزوری ہے۔ اس کی شہادت میں پیش کر چکا ہوں کہ خود حضور کے اپنے دور میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگ رہی ہے، یعنی یہ نہ سمجھیے کہ یہ فطرت انسانی جو ہے بالکل ہی ختم ہو گئی تھی، انسانی کمزوریاں بہرحال اس دور میں بھی موجود رہی۔ کہاں معاملہ ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور دوسری طرف یہ کہ تہمت بھی ایسی ویسی نہیں، بدکاری کی تہمت لگ رہی ہے، اور وہ تہمت جو ہے پھیل گئی ہے، اور مسلمانوں میں قرآن مجید گواہ ہے اس پر کہ کچھ سچے مسلمان بھی، مومنین صادقین بھی اس رو میں بہہ گئے، یہاں تک کہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی جیسے انسان کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کی طرف سے جو حضور کی حجب کی جاتی تھی تو اس کا جواب دیتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داد دیا کرتے تھے، شاباش دیا کرتے تھے، قل وروح القدس معک، ہاں کہو حسان، اور جبرائیل کی تائید تمہارے ساتھ ہے۔ ایسے اشخاص بھی اس کے اندر ملبس ہو گئے، بہت سے مومنین صادقین۔ تو یہ کمزوری ذہن میں رکھیے کہ یہ کمزوری ہے فطرت انسانی کی۔ قرآن مجید میں فطرت انسانی کی بعض کمزوریوں کی نشاندہی کی گئی۔ خلق الانسان من عجل، انسان جلد بازی سے پیدا کیا گیا، اس کے اندر ہے جلد بازی۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا، اس کی فطرت کے اندر بعض پہلو ایسے ہیں کہ جو کمزوری کا ایک پہلو لیے ہوئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ شیطان کو ڈرانے کا موقع ملتا ہے، وہ وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو یہ سارے فتنے دنیا میں جو پھیلتے ہیں، اور کفر ہے اور شرک ہے اور بدعات ہیں اور نہ معلوم کیا کچھ ہے، آخر اس کے لیے کہاں سے راستہ بنتا؟ تو وہ کچھ کمزوریاں ہیں کہ جو اس دور میں بھی پورے طور پر ظہور میں آئیں، اور وہ ایک فتنے کی آگ جو ہے بھڑک اٹھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، ایک حتمی فیصلہ کیا، ایک فرم ڈیسیژن کہ میں اپنی جان کی مدافعت میں کسی کلمہ گو کا خون نہیں بہاؤں گا۔ یہ وہ فیصلہ ہے کہ جس پر اللہ کا وہ بندہ، وہ مرد خدا اس طرح کاربند رہا ہے کہ اس کے باوجود کہ حضرت ذوالقرنین جن کا ذکر قرآن مجید اس قدر اہتمام کے ساتھ کرتا ہے سورہ کہف میں کہ ان کی سرحدوں کے لیے مطلع الشمس اور مغرب الشمس کے الفاظ آئے ہیں، ان کی حدود سلطنت جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدود جو ہے وہ ان سے کم 3 گنا علاقہ ہے، جس پر کہ ان کی حکومت ہے، اور ان کے نائبین ہیں، ان کے گورنرز ہیں، اور ان کی طرف سے بار بار یہ آ رہا ہے کہ آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم آئیں، اپنی فوجیں لے کر آئیں اور ان بلوائیوں کا ہم استحصال کر دیں۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ بوٹی تو اور ہے، ان کا کہیں چھینٹا تک کہیں نہیں ملنا تھا کہ وہ کہاں تھے وہ بلوائی، لیکن یہ کہ حضرت عثمان کے پاس جب بھی گئے اجازت طلب کرنے کے لیے جنگ کی، ان کا ایک ہی جواب تھا، اما القتال فلا، نہیں، جنگ کی اجازت میں نہیں دے سکتا۔ حضرت علی اجازت طلب کرتے ہیں، حضرت علی ہیں جو حضرت عثمان کی مدافعت میں آ کر بلوائیوں کے تمام الزامات کا جواب دیتے ہیں،
حضرت علی ہیں جو حضرات حسنین کو کھڑا کرتے ہیں حضرت عثمان کے دروازے پر کہ یہاں سے کوئی شخص اندر جانے نہ پائے. اور پھر اگر ہمیں یہ سنایا جائے کہ ان کے مابین کوئی دشمنی تھی یا حضرت علی حضرت عثمان کے مابین کوئی سوء ظن کا معاملہ تھا تو ظاہر بات ہے کہ ان شواہد کے ہوتے ہوئے اور اصلاً ان نصوص کی بنیاد پر کہ جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اگر اس آیت کا مصداق یہ 4 افراد بھی نہ ہوئے ابو بکر عمر عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہم، تو پھر اس آیت کا مصداق ہے کہاں؟ پھر اس کے لیے کہاں سے لائیں گے آپ اس کی صداقت کے لیے کوئی بنیاد؟ تو معلوم ہوا کہ اس بنیاد پر اس کے خلاف اگر کوئی چیز آپ کو ملتی ہے تو اس کی کھلی نفی کر دینی چاہیے. ان کے مابین قطعاً کوئی عداوت نہ تھی. معاملہ یہ تھا کہ حضرت عثمان ایک فیصلہ کر چکے تھے. یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ یہ فیصلہ بھی کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا. ممکن ہے بعض حضرات اس پر اعتراض کریں. یہ فیصلہ در حقیقت اس نظام کا ایک مستقل قانون ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا. وہ نظام یہ ہے کہ کلمہ گو جو ہے اس کے ہاتھ میں کلمے کی ڈھال ہے. جب تک کہ وہ جرم کا ارتکاب نہیں کرتا اسے آپ کوئی سزا نہیں دے سکتے. ارتکاب کر لے تو سزا دیجیے، ارتکاب ابھی ہوا نہیں تو اندیشہ جرم کی بنیاد پر کوئی اقدام نہیں ہو سکتا. اس کو بھی ذہن میں لائیے. میں چاہتا ہوں کہ ان تمام بنیادی باتوں کے لیے جو شواہد ہیں سیرت النبی میں، وہاں ان کی جڑیں جو ہے آپ محکم اچھی طریقے پر اپنے ذہن میں جما لیں. ایک جنگ میں ایسا واقعہ ہوا، حضرت اسامہ حضور کو بہت پیارے تھے، بہت لاڈلے. حضرت اسامہ وہ ہے جن کو حضور نے اپنے مرض الموت میں اس لشکر کا سردار مقرر کیا تھا کہ جو روم کی طرف بھیجنے کے لیے آپ نے تیار کیا. حضرت زید کے صاحبزادے اور حضرت زید ان سے بھی بڑی محبت تھی. حضور کو حضرت اسامہ سے بالکل اولاد کی طرح محبت کرتے تھے. اکثر اپنی سواری پر اپنے ساتھ بٹھایا کرتے تھے، یا حضرت حسن کو بٹھایا ہوا یا حضرت اسامہ کو بٹھایا ہوا. اس درجے محبت. ان حضرت اسامہ سے غلطی ہو گئی. ایک جنگ کے موقع پر ایک کافر جو ہے وہ ان کی زد میں آیا اور اس نے کلمہ پڑھ دیا. جب اس نے دیکھا کہ بچاؤ کی اب کوئی صورت نہیں ہے، انہوں نے یہی محسوس کیا اور یہی ہر شخص محسوس کرے گا کہ اس وقت کا یہ کلمہ جھوٹ موٹ کا کلمہ ہے، یہ صرف جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے. لہذا انہوں نے اسے قتل کر دیا. لیکن ساتھ ہی ان کے دل میں بھی ایک دغدغہ سا رہا کہ یہ میں کیا کر بیٹھا. کلمہ موجود تھا. خود انہوں نے جا کر اطلاع دی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مجھ سے یہ ہو گیا. تو حضور نے بڑی سخت سرزنش فرمائی کہ تم نے اسے کیوں قتل کیا جبکہ اس نے کلمہ پڑھ دیا تھا. تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور اس نے صرف جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا. اور نوٹ کیجئے گا اس کو کہ حضور نے اس کی تکذیب نہیں کی، تردید نہیں کی، لیکن یہ فرمایا کہ اے اسامہ کیا کرو گے قیامت کے دن جبکہ وہ کلمہ تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے گا. میرے ہوتے ہوئے تلوار چل گئی. یہ ہے قانون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو ذہن میں رکھیے. یہی قانون ہے جس کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے باوجود کہ صاف آپ نے فرما دیا تھا کہ یہ شخص مجھے قتل کی دھمکی دے گیا ہے، جبکہ حضرت عمر نے ابو لولو سے یہ کہا تھا کہ تم مجھے ایک چکی بنا دو، سنا ہے تم چکیاں اچھی بناتے ہو. اور اس نے کہا ہاں آپ کے لیے تو میں وہ چکی بناؤں گا جو رہتی دنیا تک یادگار رہے گی. حضرت عمر نے فرمایا اس شخص نے مجھے قتل کی دھمکی دی، لیکن جب تک قتل ہو نہ جائے سزا کس بات کی. یہ وہ ہے قانون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حریت انسانی. اندیشہ جرم کی بنیاد پر کوئی اقدام آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ جرم کا ارتکاب نہیں ہو جاتا. یہی ہے معاملہ. اس کو لاکھ سے ذرا ضرب دے لیجئے کہ یہ معاملہ اب حضرت عثمان کے سامنے ہے. جو بھی سامنے آئے ہیں وہ کلمے کی ڈھال لے کر آئے ہیں. ان کے دلوں میں چھپی ہوئی ہے خباثت، دشمنی جتنی بھی ہے وہ اندر ہے. جب جو گفتگو ہوتی ہے اس میں حضرت علی ہو یا کوئی اور ہو انہیں لاجواب کر دیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ سمجھنے کے لیے تو آئے نہیں تھے. یہ تو ایک فتنہ تھا، ایک عظیم انتقام تھا جو یہودیت جو ہے وہ لے رہی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے. یہ انتقام جو ہے ظاہر بات ہے کہ یہ اس طرح باتوں سے اور صرف عقلی دلیلوں سے تو یہ بات ان کی رکنے والی نہ تھی. لیکن ایک ہی صورت تھی کہ اقدام کیا جائے. اور اقدام کیسے کریں؟ اس لیے کہ اب تک کسی جرم کا ارتکاب انہوں نے نہیں کیا اور صرف وہ حضرت عثمان پر اپنی ساری جد و جہد کو مرتکز کیے ہوئے ہیں. حضرت عثمان فرماتے تھے کہ یہ میرا خون چاہتے
میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں، اپنا خون دے دوں گا، اپنی جان دے دوں گا، لیکن یہ کہ ان کسی کلمہ گو کا خون اپنی جان کی مدافعت میں بہانے کے لیے تیار نہیں۔ ایک دفعہ اگر یہ تلوار اٹھ گئی، یہ بھی قول ہے حضرت عثمان کا رضی اللہ تعالی عنہ، تو پھر فتنے کی ایک آگ جو ہے وہ بھڑک اٹھے۔ تو بہرحال شہادت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئی۔ یہاں سے اب چلتا ہے ہمارے تاریخ کا وہ الفتنۃ الکبریٰ کا دور، یہ اس کا آغاز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کا قول میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ انہوں نے بلوائیوں سے یہ کہا تھا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی قتل ہوا ہو اور پھر 70,000 انسان قتل نہ ہوئے، یا یہ کہ کبھی کوئی نبی کا خلیفہ برحق قتل ہوا ہو اور پھر کم سے کم 35,000 انسان قتل نہ ہوئے۔ تو وہی معاملہ ہوا، 84,000 مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور تیروں اور نیزوں کا نشانہ بنے۔ ایک دور میں سوچتا رہا کہ یہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کی جو دی ہوئی فگرز ہیں 70,000 اور 35,000، یہاں 84,000 ہیں۔ حالانکہ وہاں وہ کہہ رہے کہ تورات کی بنیاد پر مجھے یہ معلوم ہے کہ اگر کوئی خلیفہ برحق شہید کر دیا جائے ناحق، تو پھر اس کے بعد جو ہے 35,000 انسان ضرور قتل ہوتے ہیں۔ بعد میں مجھے خیال آیا کہ حضور کا وہ قول بھی تو ہے کہ ہم علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یہ امت محمد ہے علیہ صاحب الصلاۃ والسلام، اس کے علماء کا مقام انبیاء کے برابر ہے، تو خلفائے راشدین کا مقام کیا ہوگا؟ چنانچہ وہاں 70 کے بجائے 84,000 انسان ہیں کہ جو ایک دوسرے کی تلواروں سے اور ایک دوسرے کے نیزوں کا نشانہ بن کر جنہوں نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ یہاں سے مسئلہ کھڑا ہوتا ہے مشاجرات صحابہ کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر انہی بلوائیوں نے سبقت کر کے بیٹھ کر، اور اس کے بعد سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا، اور ادھر حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، یہ ایسے بڑے بڑے جو جلیل القدر صحابہ ہیں، ان کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اختلاف۔ حضرت علی کا موقف یہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں، پھر میں قاتلین عثمان سے قصاص لے لوں۔ اور ادھر ان حضرات کا موقف یہ تھا کہ آپ پہلے خون عثمان کا قصاص دلوائیں، قاتلین عثمان کو کیفر کردار تک پہنچائیں، پھر ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ یہ ہے وہ الجھاؤ کہ جو پیدا ہو گیا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں اگرچہ اہل سنت کی رائے اور اہل تشیع کی رائے بظاہر ایک دوسرے سے مشابہ ہے، بظاہر کے لفظ کو اچھی طرح انڈر لائن کر لیجئے، یعنی یہ کہ اہل تشیع کا کہنا بھی یہ ہے کہ حضرت علی برحق اور ان کے خلاف اٹھنے والے سب وہ غلطی پر تھے، اور اہل سنت کا بھی تقریباً اجماع اس پر ہے، علماء اہل سنت کا، محققین کا تقریباً اجماع ہے، اس پر کوئی رائے دوسری ہے تو وہ شاذ ہے۔ اجماع کا درجہ جس سے حاصل ہے وہ یہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف حق پر تھا، اور حضرت معاویہ ہو، حضرت عمرو بن العاص ہو، حضرت عائشہ صدیقہ ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، یہ غلطی پر تھے۔ لیکن اس غلطی اور اس غلطی میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، اسی لیے لفظ بظاہر کو میں نے انڈر لائن کہا ہے۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی ہے معصوم، اور معصوم ہونے کی بنیاد پر جو ان کا مخالف ہوگا اسے غلطی پر کہنا تو بات بڑی نرم ہو گئی، اس کو تو کفر کہیے، اسے شرک کہیے، اسے باغی کہیے، اسے واجب القتل کہیے، جتنے الفاظ بھی آپ اس پر جوڑتے چلے جائیں، جو منطقی اعتبار سے اس کا نتیجہ بنتے ہیں وہ سب درست ہو جائیں گے، جبکہ یہ مان لیا جائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم، یہ در حقیقت وہ امامت معصومہ کا عقیدہ ہے کہ جس کے نتیجے میں توحید اور رسالت کے بعد ایک مستقل ادارے کا اضافہ ہوا ہے، اور وہ ادارہ ہے امامت معصومہ، کہ امام مامور من اللہ ہوتا ہے، امام معصوم ہوتا ہے، امام مفترض الطاعہ ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ جو ہے یہ ہمارے اور اہل تشیع کے مابین جو بنیادی اختلاف ہے، جو اصل پوائنٹ ہے کہ جہاں سے ان کا راستہ اور ہمارا راستہ اور ہو جاتا ہے، وہ یہ عقیدہ ہے۔
ہمارے ہاں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کیجئے، یہاں کسی کا دل دکھانا مقصود نہیں، کسی پر تنقید کرنی مقصود نہیں، یہ اہل سنت کا اجتماع ہے، اور پیش نظر صرف یہ ہے کہ اہل سنت اپنے موقف کو اچھی طرح سمجھ لیں، اس لیے کہ غلطی کچھ اس طریقے سے وہ ایک پروپیگنڈے کے تحت غلط نقطہ نظر ذہنوں میں رچا بسا دیا گیا ہے کہ اکثر اہل سنت جو ہے وہ بھی بے سمجھے بوجھے غیر شعوری طور پر تقریباً وہی باتیں کرتے ہیں کہ جو وہ کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے صرف اپنے ہاں اس بات کی کوشش کرنی مقصود ہے کہ جو ہمارا نقطہ نظر ہے، اہل سنت کا جو عقیدہ ہے، جو ان کا متفق کا نقطہ نظر ہے، وہ پورے طور پر سامنے آتا ہے۔ ہمارے نزدیک، اہل سنت کے نزدیک، معصومیت جو ہے وہ صرف خاصہ انبیاء ہے، معصوم صرف نبی ہوتا ہے۔ اس معصومیت کے اندر دو چیزیں شامل ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے۔ نبی سے اول تو خطا ہوتی ہی نہیں، اگر خطا ہو بھی تو جانب نفس میں نہیں ہوتی، جانب خیر میں ہوتی۔ کسی اچھی بات میں ذرا حد اعتدال سے تجاوز ممکن ہے، اور اس قسم کی خطا پر بھی اللہ تعالی نبی کو قائم رہنے دیتا، بلکہ اصلاح فرما دیتا، غلطی پر فوراً ٹوک دیتا ہے۔ اب یہ تین باتیں ذہن میں رکھیے۔ اول تو خطا ہے نہیں، گناہ کا لفظ جو ہے وہ تو ہم استعمال کر ہی نہیں سکتے نبی کے۔ خطا اگر کوئی ہے تو وہ خطا جانب نفس میں نہیں ہے، نفسانیت کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ جانب خیر میں، کسی اچھائی کے اندر انسان وہ جو نقطہ عدل ہے، نقطہ اعتدال ہے، اس سے تجاوز کر جائے، اس کا امکان ہے۔ لیکن اس قسم کی خطا پر بھی نبی کو قائم نہیں رہنے دیا جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے کہ وہ اپنے نبیوں کی اس طرح کی خطاؤں کو بھی ٹوک کر ان کی اصلاح فرمائے۔ اس کے بعد جو صحابہ کرام کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں بھی ہمارا جو متفقہ عقیدہ ہے، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو تصنیف ہے الفقہ الاکبر، اس میں یہ ساری باتیں پورے وضاحت کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں، موجود ہیں۔ صحابہ کے بارے میں بھی ہم خیر کے سوا کچھ نہیں کہتے۔ الصحابہ تو کلہم عدول، صحابہ جتنے بھی ہیں ان میں کسی کے بارے میں بھی بدنیتی کا کوئی شائبہ ہم نہیں، کوئی شبہ نہیں کر سکتے۔ وہاں بھی اگر خطا ہو سکتی ہے، خطا کا امکان ہے، لیکن خطا وہاں بھی نفسانیت کی بنیاد پر نہیں ہوگی، نفس پرستی کی بنیاد پر نہیں ہوگی، بدنیتی کی بنیاد پر نہیں ہوگی، بلکہ صحابہ کرام کے لیے خطائے اجتہادی کا امکان ہے۔ اس اصطلاح کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں۔ ایک مجتہد ہے، مجتہد کا لفظ بنا ہے جہد سے، کوشش سے۔ کوئی نئی سچویشن پیدا ہو گئی ہے اور آپ کو اس میں رائے قائم کرنی ہے کہ میں کیا کروں۔ جیسے کہ اجتہاد ہے ہمارے ہاں، حالات بدلتے ہیں، نئے نئے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ آج کل لمیٹڈ کمپنیاں ہیں، پہلے اس نوعیت کا کاروبار نہیں تھا۔ اب سوچنا پڑے گا کہ لمیٹڈ کمپنی میں جو سرمایہ لگا ہوا ہے اس کی زکوٰۃ کیسے ادا ہو، اور اگر لمیٹڈ کمپنی زکوٰۃ ادا کر دے تو آیا جو شیئر ہولڈرز ہیں انہیں علیحدہ سے بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی یا نہیں دینی پڑے گی۔ اب یہ مسئلہ پیدا ہو گیا اس دور میں، اور اس کے لیے اجتہاد کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے یہ تو ہوئے فقہی معاملات، اسی طرح دنیا کے بدلتے ہوئے حالات ہیں، ان میں ایک نئی صورت پیدا ہو گئی ہے۔ اب ایک شخص پوری کوشش کرتا ہے اپنی امکانی حد تک کہ اس صورتحال میں جو صحیح رائے ہے اس تک میں پہنچ جاؤں، صحیح موقف میں اختیار کروں، کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ پورے خلوص سے، پورے اخلاص سے، پوری دیانت سے اپنی امکانی حد استطاعت تک وہ غور و فکر کرتا ہے اور ایک رائے تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ ہے اجتہاد، یہ ہے کوشش کر کے نیک نیتی سے یہ سمجھنا کہ صحیح موقف کیا ہے۔ یہ مجتہد جو ہے یہ مختی بھی ہو سکتا ہے، مصیب بھی ہو سکتا ہے۔ مصیب فاد سے، یعنی اصابت رائے جس سے بنا ہے، یعنی صحیح رائے تک بھی پہنچ سکتا ہے، اور مختی خے اور کوئے کے ساتھ خطا سے، یعنی غلطی کا بھی احتمال ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ بات جان لیجئے کہ مجتہد مصیب جو ہے، جس نے اپنی پوری محنت کی اور صحیح رائے تک پہنچ گیا، اسے دوہرا اجر ملے گا، اور مجتہد مختی کو بھی اکہرا اجر ملے گا، وہ بھی پکڑا نہیں جائے گا، اس پر کوئی بوجھ نہیں ہے، اس پر کوئی الزام نہیں ہے، بلکہ اسے بھی اجر ملے گا، اس لیے کہ اس نے اپنی پوری محنت کی ہے،
پوری کوشش کر کے جو بات وہ دیانتاً اور امانتاً صحیح سمجھتا تھا اس کو اختیار کیا ہے، لہذا اس کو کہیں گناہ نہیں کہیں گے، اس میں کوئی الزام نہیں آئے گا، اس پر خدا کے ہاں بھی کوئی پکڑ نہیں ہے، بلکہ ایسے شخص کو بھی اکیرا اجر ملے گا۔ تو ہمارا جو موقف ہے صحابہ کرام کے بارے میں، اب اسے سمجھ لیجئے، ان سے خطا ہو سکتی ہے، وہ معصوم نہیں ہے۔ یہاں تک کہ حضرت علی تو بہرحال چوتھے نمبر پر ہے ہمارے نقطۂ نظر سے۔ یہ بات بھی میں یہاں بیان کرتا چلوں کہ الفقہ الاکبر ہی میں اس کو بھی معین کر دیا گیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں جو سب سے زیادہ افضل 4 افراد ہیں وہ 4 خلفائے راشدین ہیں، اور ان میں جو فضیلت ہے وہ ترتیب خلافت ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق، ان کے بعد رتبہ ہے حضرت عمر فاروق کا، ان کے بعد رتبہ ہے حضرت عثمان غنی کا، اور ان کے بعد رتبہ ہے حضرت علی مرتضیٰ کا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ان کے بعد آتے ہیں 10 عشرہ مبشرہ، ان کے بعد آتے ہیں باقی وہ لوگ کہ جو میدان بدر میں موجود تھے، بدری صحابہ۔ ان کے بعد پھر آ جاتا ہے درجہ جو وہ اصحاب الشجرہ ہیں جنہوں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی تھی صلح حدیبیہ سے قبل۔ اس کے بعد رتبہ آتا ہے ان لوگوں کا جو فتح مکہ سے قبل ایمان لے آئے۔ اس کے بعد ایک رتبہ ہے عام صحابہ کا، اور یہ جان لیجئے کہ عام صحابہ بھی سب سے افضل ہے امت میں۔ غیر صحابی بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا خدا رسیدہ انسان بھی کمتر ہے ادنا سے ادنا صحابی سے۔ اس کے لیے ایک بات، ایک مثال جو ہے اپنے ذہن نشین کر لیجئے کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، خلفائے بنی امیہ میں سے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ ان کا بڑا رتبہ ہے،